اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اني اسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو آیا نمبر 141 سے سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر اس کے بعد ہمارے دو مزید سیکشن ہوں گے. کوشش کریں گے کہ سورہ کو مکمل کر لیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسانی کرے، اور کبھی کبھی میری طرف سے لائٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، انٹرنیٹ کا مسئلہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی محفوظ رکھے اور جیسے پلان کیا ایسے مکمل کروا دیں. آیہ نمبر 141 سے سٹارٹ کر رہی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یتربصون بکم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم. یہ وہ لوگ ہیں. اب یہاں سے جو ہے وہ منافقین کا بیان جو ہے وہ چل آئے گا. کافی جو آیات آئیں گی وہ منافقین سے متعلق آئیں گی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ انتظار کرتے ہیں تمہارے متعلق، تمہارے بارے میں، یعنی مسلمانوں کے خلاف کے ساتھ تو ہے، لیکن وہ انتظار کرتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں اور پھر تفسیر بھی سمجھاتی ہوں. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، جب اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے فتح ہوتی ہے، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ ویسے تو بظاہر مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ہی ہیں، اور جب فتح ہو جاتی ہے تو مسلمانوں سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں، یعنی کہ مال غنیمت میں اپنا شیئر جو ہے وہ کلیم کرنے کے لیے. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، اور اگر جو ہے کافروں کا کے لیے ان کا حصہ ہو، کس چیز کا، فتح میں حصہ، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ، کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے. وَنَمْنَعْكُمْ من المؤمنین، اور ہم نے منع نہیں کر دیا تھا تم سے مومنوں کو، یعنی کہ مومنوں کو تم سے روک نہیں دیا تھا. اللہ یحکم بین یوم القیامہ، پس اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے تمہارے درمیان قیامت کے دن. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز جو ہے وہ نہیں بنائیں گے کافروں کے لیے مسلمانوں کے خلاف کوئی راستہ، یا ان کو مسلمانوں پر فتح یا ان کی سازشوں کو کامیاب نہیں کریں گے. تو منافقین کیا کرتے تھے کہ جب مسلمانوں کو، جیسے پہلے بھی ہم نے سورہ آل عمران میں کہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو ہے وہ ایام ہے جو وہ تمہارے درمیان جو ہے وہ گھماتا ہے، کہ کبھی جو ہے وہ فتح اور کامیابی مسلمانوں کے حصے میں آتی ہے، اور کبھی فتح اور کامیابی جو ہے وہ کافروں کے حصے میں آتی ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیشہ ہی مسلمان جو ہے وہ فتح یاب ہوتے رہے. تو اسی طرح منافقین کا پھر کیا رد عمل ہوتا تھا کہ جب مسلمانوں کو فتح ملتی تھی، 141 مسلمانوں کو فتح ملتی تھی، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ کو کہتے تھے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں، یعنی کہ تمہارے ساتھ ہیں، اور تمہیں جو مال غنیمت ملا ہے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. اور جب کافروں کو ان کا حصہ ملتا تھا، یعنی ان کو جب فتح مل جایا کرتی تھی، تو اس وقت پھر ان سے کہتے تھے کہ ہم تم پر غالب آ گئے تھے، کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ تھے اور مسلمانوں کے ساتھ تم پر غالب آ گئے تھے، لیکن ہم نے مسلمانوں کو تم سے روک دیا، یعنی کہ ہم نے تمہاری مدد کی اور تمہیں مسلمانوں سے بچا لیا، کہ اگر ہم تمہیں ہیلپ نہ کرتے، جیسے سیکرٹلی ان کے پلانز ہوتے تھے، تو پھر آج جو تمہیں فتح ملی ہے یہ فتح تمہیں نہیں ملی. تو اس طرح سے، اور پھر یہ ان کے ساتھ اپنی سنسیریٹی کلیم کرنے کے بعد کیا کرتے تھے، ان سے بھی وہ کہتے تھے کہ اب جو ہے وہ مال میں ہمارا حصہ دو. یعنی سب سے پہلی بات اس آیت سے کیا پتہ چلی کہ جو منافق ہے اس کے دل میں مال کی محبت بہت ہوتی ہے. جہاں پر بھی وہ دیکھتا ہے کہ جس کے پاس بھی مال ہے، پھر اس کے ساتھ اپنی الائنس کو شو کر کے اور پھر اس سے وہ مال چاہتا ہے. اور پھر یہاں آگے آیا مبارکہ میں کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے. کہ قیامت کے دن تو کون جو ہے وہ مومن ہے
اور اللہ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، اور کون جو ہے وہ منافق ہے اور دنیا کے فائدے کے لیے جو ہے وہ جنگ میں حصہ لے رہا ہے، تو اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی بھی جو ہے وہ کافروں کو مسلمانوں پر جو ہے وہ کوئی راستہ نہیں دیں گے، یعنی کہ عارضی طور پر تو ان کو فتح مل سکتی ہے، لیکن جو پرماننٹ فتح ہے، اور ایسا کوئی بڑی فتح کافروں کو مسلمانوں کے خلاف نہیں ملے گی کہ جس میں مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں 142۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافقین کیا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ سستی کے ساتھ۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور نماز میں کھڑے ہوتے ایک تو سستی کے ساتھ، اور دوسرا کیا ہے کہ لوگوں کو دکھائیں کہ یہ بہت نمازی ہیں یا یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اور نماز کا جو دوسرا نام ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے نا، تو وہ اللہ کا ذکر یا دل سے اللہ کو یاد کرتے نہیں ہیں، یا اپنا اللہ سے کنیکشن بنانے کے لیے نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں کہ دکھانے کے لیے، اور جو اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ بہت ہی کم، بہت ہی قلیل یاد کرتے ہیں۔ تو ایک بات یہ ہو گئی کہ پہلی بات کیا اس آیت مبارکہ میں منافقین کے متعلق بتا دی کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تو ہر کسی کے دل کا کیا حال ہے، اور وہ کون انسان کس نیت سے کر رہا ہے، اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے رہا۔ تو یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نفاق کر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں جو کچھ ہے اس کو ہم چھپا سکتے ہیں، تو یہ دراصل اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں، کہ بظاہر صرف عارضی طور پر مسلمان بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ان کو دنیا میں کوئی فائدہ حاصل ہوگا اور نہ آخرت میں فائدہ حاصل ہوگا۔ پھر آگے منافقین کی کیا تین باتیں بتا دی گئیں کہ کیا کرتے ہیں۔ نماز جب وہ پڑھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کہ وہ سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم آج دیکھ لیں کہ یہ کوالٹیز تو نہیں، یہ برائیاں ہمارے اندر بھی ہیں نا، کہ نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ یہاں پہ تو منافقین کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ پھر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، خاص طور پر جو بچے ہوتے ہیں، وہ اپنے اللہ کے لیے نہیں بلکہ پیرنٹس کے لیے، بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اور بڑے بھی جب وہ ہو جاتے ہیں نا تو وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہوئے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نا بچپن میں ہم نماز پڑھتے تو تھے، لیکن ہم اپنی امی کو دکھانے کے لیے یا ہم اپنے ابو کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے۔ اور بڑے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز شاید نہیں پڑھتے، لیکن جب دوسروں کے سامنے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی محفل میں نماز سب پڑھ لیں تو چلو ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، ورنہ ہمیں لوگ سمجھیں گے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ویسے ان کی نماز میں اتنی ان کی نمازیں لمبی نہیں ہوتی، جب وہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو چھوٹی نماز پڑھتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی محفل میں گیدرنگ میں پڑھتے ہیں تو ان کی نمازیں جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہیں۔ تو پھر بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نماز کوئی اخلاص والی نماز تو نہیں ہوئی نا، یہ لوگوں کو دکھانے کی نماز ہوئی۔ تو اسی طرح سے علماء کرام جو ہے نا اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے ایسا ہو انسان کو کہ آپ پبلک، پڑھنی سب کو پڑھی جاتی ہے نا، پبلکلی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے دل میں ہلکی سی بھی ریا آ گئی، کہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ سب دیکھ رہے ہیں مجھے اور میرے لمبے سجدے ہو رہے ہیں اور لوگ سمجھیں گے کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھنے والی ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ فوراً اپنی نماز کو مختصر کر کے ختم کر لیں، تو تاکہ جو ہے آپ کی نماز میں جو آپ کو ریا کا وہ ہے اس کو آپ، اور بعد میں پھر اگر آپ کی نفل نماز ہے یا سنت نماز ہے تو آپ اس کو بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہو گئی، اور تیسری بات کیا ہو گئی کہ وہ نماز میں جو ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بار بار میں یہ آیت کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا تھا؟ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، کہ ہم نماز میں اللہ کو یاد کریں، اور اس چیز کو یاد کریں کہ جیسے آج ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے نماز میں،
اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے کب؟ قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، تو نماز میں کھڑا ہونا ہمیں اس بات کی یاد دلائے کہ آج میں اپنی زندگی میں اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر نماز پڑھ رہی ہوں، اور مجھے ایک دن اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا جب میری کوئی مرضی نہیں ہوگی، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکوں گی، اور پھر اس دن صرف مجھے کھڑا نہیں ہونا ہوگا بلکہ مجھے اپنے اعمال کا بھی اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا۔ تو یہ تین باتیں۔ اب جیسے میں نے کہا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن پھر اللہ کو ہم یاد نہیں رکھتے، یعنی ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہوتا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ میری نماز اتنی پرفیکٹ ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نا کہ میری نماز اتنی پرفیکٹ ہے، اور جو ہے میں نماز میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو جس طرح سے اللہ کو یاد کرنے کا حق ہے اس طرح میں اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو یہ منافقین کی جو آم، عادتیں ہیں یہ تو ہمارے اندر بھی یہ ہے نا، تو اب اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ کیا ہم منافقین بن گئے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر بہت ساری اور بھی باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بتایا ہے کہ منافق کی تین علامتیں ہیں: جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ والی باتیں تو آج بھی لوگوں کے اندر ہیں، تو پھر کیا وہ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، کیا وہ منافق بن گئے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں دیکھ لیتی ہوں، کچھ لوگ ہیں۔ اچھا، تو دیکھیے، نفاق کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نفاق اکبر، یعنی کہ جو نفاق لوگوں میں کہ کلمہ پڑا اور دل سے کلمہ نہیں پڑا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ نفاق اکبر۔ اور یہ نفاق اکبر یا منافق کا جو ہائر کیٹیگری ہے، اس طرح کے منافقین کب تھے؟ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ٹھیک ہے؟ اور اب جیسے ہم لوگ ہیں، ہمارے اندر یہ خرابیاں ہوتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ نفاق اصغر ہے۔ تو جو نفاق اکبر تھا اب تو کسی میں نہیں ہے، ہم تو الحمدللہ اس چیز میں نہیں شامل ہوتے کہ جس کو جن کے اندر بڑا نفاق ہو یا نفاق اکبر ہو، کیونکہ وہ تو ایسے لوگ تھے جو صرف زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اور ان کے دل میں جو ہے وہ ایمان نہیں تھا۔ وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے خاص تھا۔ اور اب جو اگر کسی میں نفاق ہے، یعنی اس میں یہ منافقین جیسی جو ہے وہ عادتیں ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ نفاق اصغر ہے۔ تو جو آج کل ہے، تو کیا کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں سے بھی جو ہے وہ بچنا چاہیے۔ اب مزید ان کے بارے میں کیا بات آ رہی ہے؟ وہی ان کی منافقین کی ہی آیات کنٹینیو ہوں گی۔ آیت نمبر 143 کر رہے ہیں ہم۔ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ مذبذبین بین ذالک، کہ وہ ڈگمگاتے ہیں ان کے درمیان۔ کس کے درمیان؟ اس کے درمیان۔ کس کے درمیان؟ لا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف کو، ولا الہ ہؤلاء، نہ اس طرف کو، یعنی نہ پورے یہ جو ہے وہ مومنوں کی طرف، ایمان والوں کی طرف ہوتے ہیں، اور نہ اس طرف یعنی کہ پورے کافروں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالی گمراہ کر لیں پس آپ اس کے لیے کوئی راستہ، یعنی سیدھا راستہ ہرگز تلاش نہیں کر سکتے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالی ایمان والوں کو خطاب کر رہی ہیں ان سے، اور فرما رہے ہیں: یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اس طرح کی آیات جو ہے وہ بہت مرتبہ آ چکی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، نہیں بناؤ کافروں کو اپنا دوست سوائے مومنوں کے، یا مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہیں بناؤ۔ تو ان آیات کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بات کی ہے۔ یہ کس طرح کی ولایت کی بات ہو رہی ہے؟ ولایت کا مطلب ہوتا ہے دلی دوستی، کہ پکا دوست ان کو مت بناؤ، کہ اپنا ہر راز ان کے ساتھ شیئر کرو،
آپس میں جو ہے وہ اچھے تعلقات تو کافروں کے ساتھ رکھنا چاہیے بھی ضروری ہے، لیکن ان سے دلی دوستی کو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، اور بار بار ایسی آیات آتی ہیں۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینہ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بنا لو للہ، اللہ کے لیے اپنے خلاف ایک کوئی کھلی جو ہے وہ دلیل، یعنی کہ کھلی دلیل، اللہ کے خلاف اپنے لیے کوئی کھلی دلیل نہ بنا لو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو تمہیں آیت کے پہلے حصے میں منع کر دیا نا کہ کافروں کو اپنا دلی دوست نہیں بناؤ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت آ گئی اور تمہارے لیے وارننگ آ گئی۔ اب تم اس وارننگ کو اگر نگلیکٹ کرتے ہو اور کافروں کے ساتھ جو ہے ولایت یا دلی دوستی کا رشتہ بنا لیتے ہو، تو پھر یہ تمہارے خلاف جو ہے وہ کیا بن جائے گی؟ کھلی دلیل بن جائے گی کہ تم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا اور اپنی منمانی کرتے ہوئے کافروں کے ساتھ جو ہے وہ ولایت کا رشتہ بنائی۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ بے شک منافقین جو ہے وہ کیا ہے؟ سب سے نچلے درجے میں ہے جہنم، آگ کے، جہنم کے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور ہرگز آپ نہیں پائیں گے ان کے لیے کوئی بھی مددگار۔ تو منافقین کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ ان کا جو انجام ہے وہ کیا ہے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجہ ان کو عذاب کا ملے گا۔ تو یہ بات ہم نے پہلے بھی کہی تھی کہ جیسے جنت کے سب کو پتا ہے کہ جس کے جتنے اعمال ہوں گے اس کو جنت میں، جتنے اچھے اعمال ہوں گے اس کو جنت میں کیا ہوگا؟ اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے وہ لیول ملے گا، اور جنت کے جو ہوتے ہیں وہ درجات ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو جتنے زیادہ گناہ کرے گا، یعنی گناہ گار تو یا کفار جو ہے وہ جائیں گے تو سب جہنم میں، لیکن سب ایک ہی طرح کی جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ کیا ہوگا کہ ان کو بھی ان کے گناہوں کے حساب سے جو ہے وہ لیولز ملیں گے، اور جہنم کے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ درکات ہوتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ گناہ گار ہوگا اتنے زیادہ جو ہے وہ نچلے درجے میں جائے گا۔ تو یہاں پہ فرما دیا کہ جو منافقین ہیں وہ جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائیں گے، اور کفار کا جو درجہ ہوگا یہ ان سے اوپر ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ کفار جو ہے وہ کیا ہے کہ جو ان کا دل میں ہے، بالکل جو ان کے دل میں بات تھی وہی ان کا عمل بھی تھا، لیکن ان کے دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور ہے۔ تو یہ اس سے بھی بڑا کہ ایک تو ہے دل میں جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بغض اور نفرت، اور دل میں جو ہے وہ ان کے ساتھ دشمنی رکھتے ہیں، اور زبان سے پھر جھوٹ بولتے ہیں۔ تو ان کا ڈبل جو ہے وہ گناہ ہو جاتا ہے کفار کے مقابلے میں، جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے یہ کہا کہ ان کے جو سزا ہے وہ جہنم کے سب سے آخری اور نچلے درجے میں ہوگی۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب ایسا وقت ہوگا کہ اس آگ میں ان کو ڈالا جائے گا تو پھر وہاں پر ان کو کوئی مددگار نہیں ملے گا کہ جو مددگار ان کو اس عذاب سے بچا سکے۔ اب یہاں تک تو اتنی خوفناک یہ بات بتا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور منافقین کو ان کا جو ہے وہ درجہ بتانے کے بعد اب دیکھیے کہ فوراً اگلی آیہ مبارکہ 146 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے کہ جب پڑھے انسان اور ان کو سمجھتے ہوئے پڑھے تو انسان کی آنکھوں میں جو ہے نا وہ آنسو آتے ہیں کہ اللہ کی کتنی انسان کے ساتھ محبت ہے، کہ فوراً ہی اگلی آیت میں جو ہے وہ کیا فرمایا؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، کہ سوائے ان لوگوں کے، کہ یہاں پہ بھی مستثنا کر دیا، اور یہاں پر بھی جو ہے وہ وہاں اس نچلے درجے سے بچنے کے لیے بتا دیا کہ سوائے ان لوگوں کے کیا کریں جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا، اور اصلاح کر لیں، وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور وہ مضبوطی سے تھام لیں اللہ کو، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص کر لیں اپنے دین کو اللہ کے لیے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو پس وہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، فَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا،
اور ان قریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیں گے مومنوں کو ایک بہت بڑا اجر۔ تو یہ کہ منافقین کو بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو ہے وہ نوازتے ہوئے، اور اس جو ان کی سزا ہے اس سے بچنے کے لیے کہا کہ جو توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور پھر اللہ کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی اللہ نے جو احکامات دیے ہیں وہ مضبوطی سے جو ہے وہ ان پر عمل کرنے والے بن جائے، شریعت کو فالو کرنے والے بن جائے، اور اپنے دین کو خاص اللہ کے لیے کر دیں۔ یعنی ان کا جو دین ہے وہ، منافقین تو یہی ہے نا کہ کبھی جو ہے وہ مسلمانوں کی طرح جو ہے وہ اسلام کو فالو کیا، اور کبھی کیا کیا کہ جو ہے وہ یہودی تھے پہلے تو یہودیوں کے طریقے کو فالو کیا، یا مشرکین تھے تو مشرکین کے طریقے کو فالو کیا۔ تو اس لیے خاص طور پر فرمایا کہ ان لوگوں نے پھر توبہ تو کر لی اور اصلاح کر لی، اور اس کے بعد جو ہے وہ خاص کر دیا اپنے دین کو، اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو اللہ کے لیے۔ تو بس اب وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور پھر یہی نہیں بلکہ کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں کو بہت بڑا اجر عظیم دیں گے۔ ما يفعل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اگر تم شکر گزار بنو اور صحیح معنی میں ایمان لے آؤ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر آخر کیا کرے گا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک سوال پوچھ رہے ہیں نا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کر کہ اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے آؤ۔ تو یہ سوال کر رہے ہیں، لیکن دراصل جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، ہر دفعہ سوال جو ہے وہ سوال کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ سوال جو ہے وہ اس کی نفی کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتے، تم کیا کرو کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو شکر گزار بننا، سب سے پہلے اگر کوئی انسان شکر گزار ہے تو وہ کیا کرے گا کہ شکر کا جو پہلا حق ہے وہ جو خالق ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا، ہمیں بنایا اور ہمیں بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے، تو شکر کا پہلا جو درجہ ہے وہ یہی ہے کہ اس خالق کی اور اس رب کی جو ہے وہ خالص توحید کے ساتھ عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اور پھر آگے جو دو نام آ رہے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ قدردان ہے، کہ جو انسان اعمال کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اعمال کا قدردان ہے، اور جو خالص طور پر اللہ پر ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بھی قدردان ہے، اور اس کے حساب سے جو ہے وہ اجر سے نوازتے ہیں، علیماً اور مکمل علم والے ہیں، کہ جو انسان جو ہے وہ شکر گزار، یہاں پر تو خاص طور پر اگر ربط آیات دیکھیں گے کہ جو انسان جو ہے وہ اپنے دل سے شکر گزار ہے اور سچی نیت سے ایمان لانے والا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا مکمل علم رکھتے ہیں۔ اور جنرلی بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں، کہ کون انسان کس نیت سے کب کہاں کس طرح سے کوئی عمل کرتا ہے، یا کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مکمل طور پر علم رکھنے والے ہیں۔ آئے نمبر 148۔ اچھا، یہ نیا سے پارہ شروع ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ لا يحب الله الجهر بسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کسی کی برائی اعلانیہ زبان پر لائی جائے، الا یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور ہر بات کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا پسند نہیں ہے، کہ جو ہے برائی کے بارے میں بات کی جائے۔
تو اس میں برائی کے بارے میں بات کرنے کے بارے میں کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے ایک بات ہوتی ہے کہ انسان جو خود گناہ کرتا ہے، ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں نا، تو گناہ کرنے کے بعد سب سے پہلے کیا بات ہوتی ہے کہ اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور اعلانیہ طور پر، اور بچوں کے ساتھ اور خاص طور پر ایسے لوگ جن کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو بڑے جو ہے اس سے جا کر فخریہ طور پر سب کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے۔ تو اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے نا، تو اس کی کبھی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، یا جا کر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنا ایکسپیرینس کسی کے ساتھ شیئر کیا، اور جس کے ساتھ آپ نے ایکسپیرینس شیئر کیا وہ اس کو فالو کرے گا کہ اچھا اس نے یہ کیا ہے۔ خاص طور پر فرینڈ سرکل میں، اور جو امیچور بچے ہوتے ہیں، ٹین ایجز میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ ایسا بہت زیادہ کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ اچھا میری دوست نے ایسا کیا ہے تو میں بھی اس چیز کو فالو کروں گا، تو آپ کے بتانے کی وجہ سے دوسرا شخص بھی جو ہے وہ اس گناہ کا مرتکب ہو جائے گا یا اس گناہ میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ اگر گناہ ہو جاتا ہے تو انسان اس کو اپنے حد تک رکھے، اور پھر جو ہے جب اس کا احساس ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کے لیے توبہ اور استغفار کرے، اور گناہ کو دوسروں کے ساتھ بالکل شیئر نہیں کرنا چاہیے، یہ اپنے گناہ کی بات ہے۔ اسی طرح سے کسی کے دوسرے کی بھی گناہ کی بات ہو جائے تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ اگر کسی نے غلط کیا ہے یا آپ نے کسی کی برائی دیکھی ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ یہ ہر اپنے بارے میں بھی آ رہا ہے اور دوسرے کی برائی کے بارے میں بھی یہ آیہ مبارکہ میں ہے۔ دوسرے کی بھی کوئی غلطی ہے، کوئی بلائی ہے، کوئی گناہ ہے جو ہم نے دیکھ لی یا ہمیں پتہ چل گئی، تو وہ بھی جو ہے وہ جا کر دوسروں میں اس کا اعلان نہیں کرنا چاہیے، اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو اپنے حد تک ہی رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر استثناء کیا کر دیا، ایکسیپشن کیا کر دی، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہو۔ تو اگر کسی کے ساتھ کسی نے ظلم کیا ہے تو اب اللہ نے اس کو اجازت دے دی کہ وہ، جیسے کسی کے ساتھ کسی نے حق تلفی کر لی یا چوری کر لی، تو آپ کنسرنڈ اتھارٹیز کے پاس جا کر جو ہے یا ایسے لوگوں کے پاس جا کر آپ بتا سکتے ہیں کہ جن سے آپ کو اس بات کی امید ہو کہ وہ آپ کے جو ہے وہ معاملے کو سارٹ آؤٹ کرانے میں یا آپ کا حق آپ کو دلانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر کوئی کر رہا ہے کہ مظلوم ہے اور وہ پھر کنسرن اتھارٹیز کے پاس جا کر جو ہے وہ بات کر رہا ہے، تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ آپ کا حق مل جائے۔ یا پھر جو ہے وہ ایک واقعہ میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ اس کا جو پڑوسی تھا وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ اس کی حق تلفی کرتا تھا، اور جو ہے اس کو جو ہے بہت ایذا اور تکلیف دیتا تھا۔ تو اس نے آ کر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میرا پڑوسی جو ہے نا وہ مجھے ایذا اور تکلیف دیتا ہے اور میرے حقوق ادا نہیں کرتا، تو میں اس کے بارے میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نا اب ایسا کریں کہ اپنا جو سامان ہے نا وہ گھر سے باہر نکال کے رکھیں، جب لوگ جو ہے وہ گزریں گے اور آپ سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنا سامان کیوں نکال کے باہر رکھا ہوا ہے، تو آپ ان کو یہ بات کہیں کہ جو ہے نا میرا پڑوسی جو ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہوا کہ وہ شخص گیا اور اس نے جو ہے نا اپنا سامان نکال دیا۔ اب لوگ دیکھیں گے تو اس لوگوں کو ہوتی ہے یہ تشویش، اور لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اپنا سامان باہر کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو وہ شخص بتاتا جاتا تھا کہ یہ جو میرا پڑوسی ہے یہ مجھے ایذا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے اب دوسرے لوگوں کو بات پتہ چل رہی ہے تو پڑوسی کی بدنامی ہے، اور لوگ پڑوسی سے جا کر لوگ پوچھتے بھی تھے کہ بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو پھر ایونچولی کیا ہوا کہ اس پڑوسی کو اس بات کا احساس ہو گیا، اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اب میں جو تمہارے ساتھ جو تمہیں تکلیف دیتا ہوں، کیا تکلیف تھی یہ اس واقعے میں نہیں تھا تو میں اپنی طرف سے نہیں بتا سکتی، لیکن خیر اس کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں جو ہے وہ غلط کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ اب میں جو تمہیں تکلیف دے رہا تھا وہ اب نہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ کی کسی اقدام سے یا کسی کو بتا دینے سے جو ہے وہ آپ کی مشکل کا حل ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں پھر آپ اس کو بتا سکتے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں۔
اسی پچھلی آیت سے ہی کنیکٹڈ ہے. ان تبدو خیرن او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. کہ جو نیکی ہے، پہلے تو برائی سے متعلق بات آ رہی تھی، اب نیکی کے بارے میں بات کیا آ رہی ہے کہ کوئی بھی نیک کام جو ہے وہ تم اعلانیہ طور پر کرو، سب کو دکھا کر کرو، او تخفوہ یا تم اس کو خفیہ طور پر کرو، او تعفو عن السوء یا کسی برائی کو معاف کر دو تو بہتر ہے. تو یہاں پر بھی ایک تو بات آ گئی کہ نیکی کو کرنا دونوں طرح سے بہتر ہے، کہ یا تو اس کو جو ہے وہ ظاہر کر کے نیکی کو کیا جائے یا چھپا کر کیا جائے. اور یہاں پر تیسری بات جو کی ہے او تعفو عن سوء، تو یہ کس کے بارے میں؟ وہی برائی کے، کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہے، پہلے تو کہا نا کہ جس کے ساتھ ظلم کیا ہے پچھلی آیت میں، تو وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کر سکتا ہے یا دوسروں تک اس کو پہنچا سکتا ہے. لیکن یہاں پر اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ بہتر کیا ہے کہ تم اس برائی کو جو ہے وہ معاف کر دو، اس کو درگزر کر دو، تو ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. ایسا شخص، اچھا کسی نے آپ کے ساتھ اگر برائی کی ہے تو آپ اس برائی کو کیا کر سکتے ہیں کہ اس کا بدلہ تو لے سکتے ہیں، لیکن کتنا بدلہ لے سکتے ہیں؟ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں کہ جتنا سامنے والے شخص نے آپ کے ساتھ برا کیا. تو اب اگر کسی کو اختیار ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے لیکن وہ اپنا بدلہ نہیں لیتا ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے، تو معاف کرنا جو ہے وہ بہتر ہے. اور پھر معاف کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و کو بہتر کہنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی تو معاف کرنے والے ہیں. اور پھر ہر بندے کو اپنے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا بات کی توقع ہوتی ہے کہ ہم تو گناہ گار ہیں، لیکن اللہ اپنے رحم سے، اپنے فضل، اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو اسی طرح سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو معاف کرنے والے ہیں. اور اگلی بات کیا، دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کون سی صفت آئی ہے؟ قدیر، کہ تمہارے بارے میں تو کوئی انسان کو تو اگر قدرت ہے تو اس کی قدرت تو لمیٹڈ ہوگی نا، اور بعض معاملوں میں کسی کو جو ہے وہ قدرت ہوتی ہے اور بعض معاملوں میں کسی کو قدرت نہیں بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے سکے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں قدیرن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز پر مکمل قدرت ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ عفواً ہے، عفو درگزر کرنے والے ہیں، کہ گناہ گاروں کو ان کے گناہوں پر معاف فرمانے والے. دو تین آیت انشاءاللہ اور کریں گے، پھر اس کے بعد 152 تک آج مجھے کرنا. ایک منٹ جی. 150. ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، کہ بے شک کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق کر دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان. اور وہ یہ کہتے ہیں نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم جو ہے وہ ایمان لائے بعض پیغمبروں پر اور ہم جو ہے وہ نے کفر کیا، ہم نے انکار کیا بعض پیغمبروں کا. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان جو ہے کوئی راستہ نکالتے ہیں. تو کس کے درمیان؟ ایک تو بات یہ ہو گئی نا کہ کسی نے جو ہے وہ کفر کر دیا، یعنی ایبسولوٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی جو ہے وہ کبھی کفر کر دیا، اور اللہ کے جو ہے وہ تمام رسولوں کا اور ان کی تمام تعلیمات کا بھی کفر کر دیا.
یہ ایک سائیڈ ہو گئی، اور دوسری سائیڈ کیا ہو گئی کہ ایمان لے آئے، اور مکمل ایمان لے آئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھی ایمان، اور اللہ کے تمام جو ہے وہ رسولوں پر بھی ایمان، اور ان کی تعلیمات پر بھی ایمان لے آئے۔ تو یہی دو سائیڈز ہیں کہ یا تو آپ ایک سائیڈ پر ہیں، ایمان کی سائیڈ پر ہو سکتے ہیں، یا پھر آپ کفر کی سائیڈ پر ہو سکتے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح سے اپنی مرضی سے یہ کر دے کہ ہم کچھ رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ پر ایمان نہیں لاتے، تو ایسا جو ہے یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ کیا کریں گے، کہ جیسے کہ یہود کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ پہلے تو تمام پیغمبروں پر وہ ایمان لے آئے، تمام رسولوں پر ایمان لے آئے، لیکن یہود کس پر ایمان نہیں لائے؟ میں دیکھ لیتی ہوں آن لائن کس نے جوائن کیا، اور آپ بھی بتا دیجئے کہ یہودی جو تھے وہ کس پر ایمان نہیں لائے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، اور اس کے علاوہ یہودی کس پہ ایمان نہیں لائے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے۔ میں دیکھ لوں کس نے جوائن کیا۔ اچھا، اور اسی طرح سے جو عیسائی تھے، کرسچنز ہیں، وہ کس پر ایمان لے آتے ہیں؟ وہ تمام پیغمبروں پر ایمان لے آتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ تو ایسا ایمان لانا جو ہے وہ معتبر یا قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی جو ہے وہ پچھلے تمام پیغمبروں پر ایمان لا رہے ہیں، یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام تک تو یہودی ایمان لاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لا رہے، تو ایسا ایمان لانا کیا ہے؟ یہ خود، اب اگر وہ ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت یا ان کے طریقے کو فالو کرنے والے، تو یہ بھی غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو تمام پیغمبروں کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ملے تو تم ان پر ایمان لے آنا۔ یہ سورہ آل عمران میں آیہ مبارکہ پہ ہم بات کر چکے ہیں۔ تو ان کی تعلیمات بھی یہی تھی کہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو یہ بات بتا دی کہ جب تمہارے پاس اللہ کے جو آخری نبی آئیں گے تمہیں ان پر ایمان لے آنا ہے۔ تو اب کوئی کہتا ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ایمان لا رہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ہی ایمان نہیں لا رہے، کیونکہ ان کی جو انسٹرکشن تھی یا ان کی جو تعلیمات تھی اس کو بھی انہوں نے فالو نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے جو ہے اگر عیسائی اس بات کا کلیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ہم ایمان لانے والے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانے والے، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان نہیں لا رہے، کیونکہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو کیا کہا تھا کہ جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں یا تمہیں ان کا زمانہ ملے تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہے اور ان کی شریعت کی اتباع کرنی ہے۔ تو وہ کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کا کوئی راستہ تلاش کر لیں، تو ایسا کوئی راستہ نہیں، یا تو ایمان کا راستہ ہے یا کفر کا راستہ ہے، اور ان کے بیچ کا کوئی راستہ نہیں کہ اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر کے ہم کچھ پیغمبروں پر ایمان لے اور کچھ پر ایمان نہیں لائے۔ ان لوگوں کے بارے میں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ پیغمبروں پر ایمان لائے اور کچھ پر ایمان نہیں لائے، کیا فرمایا؟ اولئک هم الکافرون حقا، کہ یہی جو ہے نا پکے کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے بنا دیا ہے کافروں کے لیے ایک وہ ذلت آمیز عذاب، کہ یہ کافر ہے۔ اور پھر کافروں کے لیے کیا فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ہم نے ان کے لیے جو ہے ایک ذلت آمیز جو ہے وہ عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جہاں پر عذاب کی بات ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمت اور مومنوں کے لیے اپنے اجر و ثواب کی بات کرتے ہیں۔ الذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، کہ پس وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر، یعنی کہ اس کے تمام رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ، اور ان کے بیچ میں فرق نہیں کیا، یعنی تمام پر جو ہے وہ ایمان لے آئے،
उलाइका सौफ युतिहिम उजूरहुम, कि जो है वो यही वो लोग हैं कि अन करीब युतिहिम उजूरहुम, के उन्हें दिया जाएगा उनका अजर। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला गफूर है, यानी कि जो है वो बख्शने वाला है। और ये अल्लाह ताला की रहमत है। रहीम का क्या मतलब है? रहम फरमाने वाला। के ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत है कि वो इंसान के गुनाहों को बख्शते हैं और माफ फरमा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, बस आज मुझे यहीं तक करनी थी, 152 तक आयत ये हमारी हो गई। और आज की जो है आयत थी, इसमें कोई ऐसी अम, नया टॉपिक, शायद एक टॉपिक आया था जो हमने गुनाहों से मुतालिक बात की थी कि अगर किसी से गुनाह हो जाए तो फिर खुद हो या किसी दूसरे का गुनाह हो तो उससे के मुतालिक जो है उसकी तशहीर नहीं करनी चाहिए या दूसरों तक फैलाना नहीं चाहिए, सिवाय उस शख्स के कि जिस पर जुल्म हुआ हो। इसके अलावा तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जिसके बारे में बार बार हम अल्हम्दुलिल्लाह बात कर चुके हैं। तो आप में से अगर किसी ने उम्महातुल मोमिनीन के बारे में, पहले मुझे बताइए आज हमें किसके बारे में बात करनी है। इधर आ जाए कोई भी, फातिमा आप आ जाए, आयशा आप आ जाए, तूबा कोई भी आ जाए, फजीला पता नहीं कहाँ गई। आज पहले मुझे बताइए हमें किसके बारे में बात करनी है। हमने जो जवेरिया बिन हारिस के बारे में बात कर ली थी ना। जवेरिया बिन हारिस। नहीं की ना बात हमने पिछली दफा तो। इस दफा इसी के बारे में करी। जी। हजरत जवेरिया, फातिमा को याद है कि हजरत जवेरिया बिनते हारिस, आप में से किसी ने इनके बारे में आपने किया है, फातिमा? मुझे थोड़ा बहुत पता है इनके बारे में कि हजरत जवेरिया जो थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 8 नंबर पे वाइफ थी। और इनका जो नाम था बर्रा था। फिर उनकी जो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम चेंज करके जवेरिया कर दिया था। उसके बाद इनका ताल्लुक जो था बनु मुस्तलिक से था। और इनके जो वालिद थे वो सरदार थे। और ये जो थी शायद ये कैदी थी। और फिर जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कैद से आज़ाद करवाया था और फिर उनसे निकाह हुआ था। और फिर उनके निकाह की वजह से उनका मतलब उनके जो कबीले में जितने भी कैदी थे वो सब आज़ाद हो गए थे और उनकी पूरी कबीले ने इस्लाम कबूल कर लिया था। और ये भी बहुत परहेजगार खातून थी, रोजे वगैरह रखती थी और बहुत मतलब अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थी। फिर सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। फातिमा ने काफी सारी बातें बतानी, इसके अलावा किसी को कुछ और बताना है? ये आप लोगों का ही सेगमेंट है, आप ही लोग इसके बारे में जो है वो बताएं। किसी और ने अगर कुछ पढ़ा है और शेयर करना चाहते हैं तो बता दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर वन। समिया मैंने भी थोड़ा बस यही पढ़ा था। मैं इसमें थोड़ा सा बस ये बताऊंगी कि जो उनके फादर थे तो जवेरिया के, वो भी सरदार थे जो है वो कबीले के। और उनको जो है जब ये मामला शुरू हुआ था जंग का और सारी चीजों का, तो जब ये कैदी बन के आ गए थे तो वो वहां पर से जहां तक मुझे याद है वो फरार हो गए थे। वो कैदी बन के नहीं आए थे उनके फादर जो है उस वक्त। जी। उसके बाद वो थोड़े अरसे के बाद जब ये मामला हो गया, ये जंग हार गए और उसके बाद ये कैदी बनकर आ गई, तो फिर उसके बाद ये वापस आए। और ये शायद ऊंट इनके पास एक रह गया था और कुछ सामान रह गए थे तो वो लेकर वो आ रहे थे, तो उन्होंने जो है उसको कहीं वादी में बीच में छुपा दिया था जी, ये मैं और फिर थोड़ा सा चले करेक्ट जा। कर देती हूँ कि हाँ। दरअसल जो है वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वो उस वक्त जो है वो फरार होने में कामयाब हो गए थे। हम्म। और जब उन्हें पता चला कि मेरी बेटी को कैद करके जो है कैद कर लिया जाता हम्म। था और उसके बाद जो है वो बांदी बना दिया जाता था, तो जाहिरी बात है उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया हम्म। कि उनके पास जितना भी सामान था एज रैंसम, या उनको जो है वो उस की रिहाई का जो है वो बदला देने के लिए वो अपना हम्म। सारा जो है माल और दौलत लेकर आ रहे थे। लेकिन उनके जो बहुत कीमती 2 ऊंट थे उनके पास, उन्होंने हम्म। छुपा दिए वो थे। उन्होंने छुपा दी। जी, हम्म। अब आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, वो उन्होंने फिर छुपा दिए थे। और फिर वो बाकी सामान लेके जो है जब वो वहां पहुंचे और हुजूर सल्लम की खिदमत में पेश हुए और उन्होंने जो है वो ये मामला
رکھا کہ ان کی بیٹی جب عادی بن کے آ گئی ہے، وہ ان کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں، تو ان کو وہاں جا کے یہ خوشخبری ملی کہ ان کی بیٹی کی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو چکی ہے، تو وہ اس بات سے بہت خوش ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی دریافت کیا تھا جب وہ یہ سامان لے کر آئے تھے کہ جو ہے وہ دو اونٹ کہاں ہیں جو بے شک. آپ کے پاس تھے، تو وہ بہت حیران ہوئے یہ بات سن کے، اور انہوں نے بھی میرے خیال سے اسلام لے آئے تھے اس کے بعد نا۔ جی بالکل، اسی جس ہاں لمحے وہ اس آپ صلی بات، اللہ علیہ ہاں وسلم نے ان سے یہ بات کہی کہ تمہارے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا کہ جو ہے یہ میرے پاس جتنا بھی مال و دولت ہے میں لے آیا ہوں، اور اس کے بدلے میں میری بیٹی کو رہا کر دیجئے، میرے حوالے کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو وہ ان دونوں اونٹ کے بارے میں تم کیا کہتے ہو کہ جن کو تم فلانی وادی میں، وادی عتیق آتا ہے، کہ وادی عتیق میں تم ان کو چھپا کر آئے ہو. تو وہ بہت حیران ہوا کہ دو اونٹ اور ایگزیکٹلی اسی جگہ پر کہ جہاں وہ چھپا کر آیا ہے. تو اس کو یہ بات کنفرم ہو گئی کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یقیناً اللہ کے رسول ہیں، اور وحی کے ذریعے آپ کو مطلع کیا ہے. تو اسی وقت پھر وہ کلمہ پڑھ کر اور مسلمان ہو گیا. جی مزید کچھ بتائیں گی؟ اور اسی ہی کی بنا پہ جو ہے، کیونکہ جب ان کے باقی قبیلے کے لوگ بھی جب قیدی بنے تھے، دوسرے صحابہ ہیں ان کے پاس چلے گئے تھے غلام بن کے اور باندی بن کے، تو انہیں یہ لگا کہ اب کیونکہ حضرت جویریہ کی شادی ہو گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہو گیا ہے، تو ان کو یہ گوارا نہیں لگا کہ کیونکہ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے داری میں آ گئے ہیں، تو اس لیے جو ہے انہوں نے ان سب کو بھی آزاد کر دیا. تو اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے قبیلے کے لیے اور اپنی قوم کے لیے بہت خیر لے کر آئی تھیں بے شک. حضرت جویریہ جو ہے. بالکل، جزاک اللہ. الحمدللہ. اس کے علاوہ کوئی کچھ اور بتائے گا؟ اچھا. تو یہ سوال میں کر رہی ہوں، اس کا جواب دیجیے کہ جیسے ان کے ساتھ ہم نے واقعہ تو پورا ڈسکس نہیں کیا، لیکن ظاہری بات ہے کہ حضرت جویریہ جو ہے وہ باندی بن کر آئی تھیں، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہا تھا کہ جو ہے میری کتابت کر دیجیے. یعنی کہ کتابت کیا ہوتی تھی کہ جو غلام ہوتا تھا یا باندی ہوتی تھی، وہ اس بات کو ڈیسائیڈ کر دیتے تھے کہ اتنے پیسے اگر میں تمہیں دے دوں مجھے آزادی مل جائے گی. تو کتابت ان کو جن جن کی باندی بنایا گیا تھا ان سے تو انہوں نے کتابت کر لی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو میری رقم ہے آزادی کی، اس کو ادا کرنے میں آپ جو ہے وہ میری ہیلپ کریں، کیونکہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہیں جو ہے وہ یعنی کہ نکاح کی پیشکش کی کہ میں جو ہے وہ تمہیں آزاد کروانے نہ چاہو تو میں تمہیں آزاد کروا دیتا ہوں، یا اگر تم چاہو تو جو ہے وہ تم اسلام لے آؤ اور میرے جو ہے وہ نکاح میں آ جاؤ. تو پھر ظاہری بات ہے کہ انہوں نے اسلام لا کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کو جو ہے وہ پریفر کیا تھا. اسی طرح کا نکاح اور کون سی ام المومنین کا ہوا تھا کہ وہ قیدی بن کے آئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا. کیسی تھی ام سلمہ تھی میرے خیال سے. جی نہیں. سب لوگ جو ہے وہ نہیں. اس کا جواب سوچ کر بتائیے. پھر سے سوال کر رہی ہوں. جیسے ان کے ساتھ ہوا تھا کہ یہ قیدی بن کر آئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہا کروا کر ان سے نکاح کر لیا، جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا. اسی طرح کا سملر واقعہ قیدی بن کے آنا اور رہا ہونے کا واقعہ کس کا ہے؟ چلیے میں بتا دیتی ہوں، اس کے بعد پھر اگر کسی اور کو کچھ شیئر نہیں کرنا تھا تو سیشن حضرت اینڈ کریں گے. صفیہ. حضرت صفیہ وہ جو جی یہودی سردار کی بیٹی تھی بالکل، ان کا. جزاک اللہ. فرزانہ آنٹی کو بالکل صحیح یاد ہے. حضرت صفیہ بنت حیی جو کہ کیا یہودیہ تھی نا، اور پھر اس کے بعد تو ان کا بھی سملر واقعہ تھا جیسے کہ ان کا واقعہ تھا کہ جنگ آپ خیبر صلی میں. اللہ علیہ وسلم کی جیسے وہ بھی جو ہے یہودی تھے اور دشمن قبیلہ تھا، اسی طرح سے جو بنو مستلق تھا یہ بھی جو ہے وہ مسلمانوں کا شدید جو ہے وہ دشمن قبیلہ تھا. اور ظاہری بات ہے کہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اگر جو ہے کسی سے جو ہے وہ اس قبیلے کی کسی عورت سے شادی کر لی جاتی تھی تو آپس میں جو ہے وہ دشمنی کم ہو جایا کرتی تھی. تو یہ ایک حکمت کی وجہ سے اور
جب ظاہری بات ہے آپ کے بیچ میں رشتہ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے آپ کے دل میں جو ہے وہ سافٹ کارنر آ جاتا ہے. تو یہ حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی نکاح کیا. اور پھر اس نکاح کی برکت سے کیا ہوا کہ جو ہے وہ ان کا پورا قبیلہ تو ایمان نہیں لایا تھا، لیکن جو ہے وہ اکثریت ان کے قبیلے کی جو ہے وہ ایمان لے آئی. اس کے علاوہ کوئی شیئر کرے گا تو کر لیجئے، ورنہ سیشن اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. لاسٹ جو ہے اب نیکسٹ ویک جو ہے وہ کوشش کیجیے گا کہ آپ لوگ پریپیئر ہو کر آ جائیے. حضرت کون رہ گئی ہیں؟ کسی کو آپ میں سے یاد ہے کہ ہم نے کس کے بارے میں ابھی تک بات نہیں کی ہے؟ تمام امہات المومنین کی زیادہ تر کو ہم نے کور کر لیا ہے. کس کو کور نہیں کیا؟ حضرت میمونہ. جی بالکل، حضرت میمونہ. ان کا بھی نام ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک بات کریں گے. حضرت میمونہ کے بارے میں نیکسٹ ویک بات کریں گے انشاءاللہ. تو پریپیئر کر لیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہ حافظ.